بچوں کو نماز کے لیے مختلف ہم ایج کو دیکھیں، مثلا چھوٹے بچے ہیں اسے 7 سال کے، پھر 14 سال کے، پھر 16 سال کے بچے، اور اس سے آگے 18 اور 20 سال تک کے بچوں کے لیے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں. ان کی بہت اچھی ان کی خواہش ہے، بہت اچھی کوشش ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے طریقے کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو باعث بنتے ہیں کہ بچے نماز سے دور ہو جائیں. تو اس میں سب سے اہم جو جس طرح آپ نے بھی بیان فرمایا کہ بچے کو نماز کے لیے اٹھانا، جگانا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ زبردست سوال. مجھے تو پھر علامہ طباطبائی ڈیفینیٹلی یاد آ رہے ہیں، نو ڈاؤٹ. بالکل. اور میں بھی کوشش کرتی ہوں ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اگر نماز صبح آپ کا ٹارگٹ ہے تو نماز عشاء کے بعد آپ کو پلاننگ شروع کرنی ہے. آفٹر عشاء آپ کیا کھاتے ہو، کیا بولتے ہو، کیا دیکھتے ہو، بچوں کو کتنا پیار محبت دیتے ہو. آپ یقین کریں میرا بھی ٹین ایجر بوائے ہے، بیٹا ہے، اور میں نے خود نوٹ کیا کہ جب میں شام کو رات کو آفٹر عشاء اس کو محبت پیار، اچھا اس کے ساتھ بیٹھ کے بالکل کوئی کام نہیں، بس میں کوئی کام نہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے ہم والدین بہت ہی بورنگ ہوتے ہیں، ہمیشہ کام سے ہی ملتے ہیں اپنے بچوں سے. کوئی کام نہ ہو، آپ کو کون چاہیے؟ آپ کو آپ کی بیٹی فاطمہ چاہیے، دیٹس اٹ. نہ کوئی نصیحت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کچھ کہنا ہے، کچھ نہیں، نہ کہنا ہے یہ یہاں رکھو وہ وہاں رکھو، اور نہ کہنا ہے بیٹا پڑھو، کچھ نہیں. آپ نے صرف فاطمہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، دیٹس اٹ. یہ ہم کم کرتے ہیں. بالکل. بچوں کو یقین نہیں آتا کہ ماما میرے پاس آئی ہیں، جو مجھے چاہتی ہیں بغیر کسی مطلب کے، نہ کچھ نہیں کرنا ہے، نہ کوئی امر کرنا ہے. جب یہ ہوتا ہے نا، آپ یقین کیجئے بچے کو ایسے وائٹامنز ملتے ہیں، اتنا وہ بھر جاتا ہے، رچ ہو جاتا ہے. صحیح ہے، اتنا اس کو آپ نے دیا ہوتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے. اس کی تعریف ہے، اس کے سامنے چھوٹی موٹی دعا، اور پھر سورہ کہف کی آخری آیت جس کی تفسیر میں نے بیان کی ہوئی ہے. جو لوگ سننا چاہتے ہیں ضرور سنیں، جہاں بھی انہیں مل جائے، جس سے بھی انہیں ملے، ضرور آپ تھوڑا سا خود والدین تھوڑا سا کام کریں، محبت سے، عشق سے. قرآن دیکھیں، رات اگر آپ نے تھوڑی اچھی گزار لی اور تھوڑا سا اس کے مائنڈ کو تیار کیا کہ دیکھنا صبح میری زہرا جان، مجھے پتہ ہے نا کیونکہ آپ نے آخری آیت پڑھی، ایک آیت ہے، صرف ایک آیت سورہ کہف کی آخری آیت، اونلی ایک آیت، وہ کیا معجزہ کرتی ہے. کہتے ہیں آپ یہاں پڑھتے ہو نا، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں الارم کلاک آیا، یعنی آپ کو الارم کی ضرورت نہیں ہے، دیٹ از دا الارم. بٹ ڈیفینیٹلی ایک لیول کے بعد آپ اس درجے تک پہنچو گے. تو امام علی فرماتے ہیں آپ کے بستر سے بیت اللہ کعبہ تک ایک نور کا سلسلہ پروردگار عالم قائم کر دیتا ہے آپ کی اس ایک آیت کے پڑھنے سے. تو اس آیت کو اکثر میں تو کرتی ہوں جب ہم آن لائن کلاسز وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں سب یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں. اور ایک آیت ہے بہت آسان ہے، وہ پڑھ لیا، اس کے تھوڑے سے میننگ بتا دیے، اور پھر اس کو نا مینٹلی وہ پریئر ہو جاتے، تیار ہو جاتے. نمبر 1. نمبر 2، تھوڑا سا وضو پہ کام کریں. میں نے پچھلی دفعہ اذان پہ بھی کہا تھا نا، تھوڑا سا کام کریں وضو. دیکھیں جو اللہ نے جن چیزوں کو مقدمہ صلاح بنایا ہے، نماز کا مقدمہ بنایا ہے، ہم بھی انہیں مقدمہ عشق نماز سمجھیں. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ نماز کی طرف اتنے زور و شور سے اس طرح نہ جائے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. نماز سے پہلے کیا کیا ہے ہم نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، تو تھوڑا سا وضو سے پیار، وضو کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، تھوڑا پتہ بھی نہ چلے بچے کو. جب وہ اچھے موڈ میں ہو تو اس کے ساتھ وہ باتیں کی جائیں. جیسا بچہ ہے اس کی لینگویج میں آپ بولیں. اور آپ یقین کریں کچھ عرصہ وضو پہ کام کریں، کچھ عرصہ آپ اذان پہ کام کریں، اقامہ پہ کام کریں، کچھ عرصہ آپ نے جو ہے رات کو سونے کے ٹائم ٹیبل، کھانا کیسے کھلائیں. جیسے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں سکھایا کہ کون سے کھانے جو ہے جن سے انسان خوشی خوشی سوتا ہے. کیونکہ دیکھیں زعفران جو ہے وہ آپ کے موڈ کو اچھا کرتا ہے نا، آپ غصہ کم ہو جاتا ہے. زعفران بہت ایکسپینسو ہے انفارچونیٹلی، لیکن جیسے عرق گلاب ہے، ٹھیک ہے، عرق گلاب کی کچھ چھینٹے جیسے کل بھی میں اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہی تھی، اور دیکھ کر اس کو کول مائنڈ خوشی سے. ایک اور بہت اہم نقطہ کہ رات کو سونے سے پہلے بچوں کا موڈ خراب نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے. ٹھیک ہے، ڈانٹتے ہوئے ڈبٹتے ہوئے برش کرو، یہ کرو وہ کرو، قرآن پڑھو، ڈانٹ کے قرآن پڑھوا کے نہیں سلائیں. ہنستے ہوئے بغیر قرآن پڑھے ایک قل ہو اللہ پڑھ کے سو جائیں، دیٹ از بیٹر. ملائکہ زیادہ خوش ہوں گے. تو ایسے اگر ہنستے ہوئے وہ سوئیں گے، اچھی سی کوئی سٹوری سنا کے آپ سوئیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، پریشر نہیں. اٹھو صبح اٹھنا ہے، سو جاؤ صبح اٹھنا ہے.
کا ہوم ورک رہتا ہے. ایک تو ہمیں تو ٹینشن دے 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 کے بچاروں کو سلاتے, نماز کے لیے اٹھنا ہے, سو جاؤ, یہ نہیں, یہ لب و لہجہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ.